نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں اہل شام کی یاد میں انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام منعقد ہوگا، اور اہل شام کی یاد میں کچھ حضرات نے کچھ اشعار میری طرف بھیجے ہیں، تو وہ اشعار آپ حضرات کے پیش خدمت کروں گا۔ اللہ رب العزت اہل شام کی نصرت فرمائیں اور ان کے اس مشکل وقت اور اس مشکل گھڑی میں ان کے جملہ مسائل کو اپنے غیب کے وسائل سے حل فرمائیں۔ ایک شاعر نے یہ کلام تیار کیا ہے، لہو لہا ہے حلب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ لہو لہا ہے حلب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ لہو لہا ہے حلب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ لہو لہا ہے حلب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ لہو لہا ہے حلب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ ہمیں اہل ایمان ہے جسد واحد، ہمیں اہل ایمان ہے جسد واحد، ہمیں اہل ایمان ہے جسد واحد۔ ہے خیر امہ لقب ہمارا، ہے خیر امہ لقب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ ہے خیر امہ لقب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ لہو لہا ہے حلب ہمارا، لہو لہا ہے حلب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ ہر ایک یہ سوچ کر ہے شاداں، ہر ایک یہ سوچ کر ہے شاداں، ہر ایک یہ سوچ کر ہے شاداں، سکون سے گزرا ہے شب ہمارا، سکون سے گزرا ہے شب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ لہو لہا ہے حلب ہمارا، لہو لہا ہے حلب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ اے آسماں تو گواہ رہنا، اے آسماں تو گواہ رہنا، اے آسماں تو گواہ رہنا، خاموش اردو ادب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ لہو لہا ہے حلب ہمارا، لہو لہا ہے حلب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ ہمیشہ رہتا ہے آستی میں، ہمیشہ رہتا
ہے آستی میں، ہمیشہ رہتا ہے آستی میں، مزاج دشمن عجب ہمارا، مزاج دشمن عجب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا، لہو لہا ہے حلب ہمارا، لہو لہا ہے حلب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا، لہو لہا ہے حلب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا، ضمیر جاگیں گے کب ہمارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جاں بجا احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جاں بجا شام کی فضیلت بیان کی۔ چنانچہ قرآن میں موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک پہنچایا، الذی بارکنا حولہ، اور اس جگہ تک جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر الذی بارکنا حولہ سے مراد شام اور اہل شام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ نے اور بھی آیات کے اندر اہل شام کی فضیلت بیان کی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ یہاں پر بھی اللہ نے اہل شام کی فضیلت بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اور دعا یہ مانگی، اے اللہ مکہ کے اندر اپنی برکتیں نازل فرما، اے اللہ مکہ کے اندر اپنی برکتیں نازل فرما۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، اے اللہ مدینہ منورہ کے اندر اپنی برکتیں نازل فرما، اور پھر اس کے بعد تیسری دفعہ فرمایا، اے اللہ شام کے اندر بھی اپنی برکتیں نازل فرما۔ تو شام کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ یہاں پر انبیاء علیہم السلام، کثرت سے انبیاء علیہم السلام شام کے اندر مدفون ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے مدفون اور آپ انبیاء علیہم السلام کے وہاں پر زیادہ رہنے کی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس خطے کی بڑی اہمیت ہے، اور آج وہ خطہ بڑی مسائل اور بڑے مشکلات سے دوچار ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اہل شام کی نصرت فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایمان والا جو مسلمان ہے اس کے دل میں یہ آرزو اور یہ خواہش ہونی چاہیے، اور کہ اہل شام کے لیے وہ ضرور دعائیں کریں، روزانہ اپنی دعاؤں کے اندر اہل شام کو یاد رکھیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمام مومنین کی مثال جسد واحد کی طرح ہے، کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم دھکتا ہے، اور میں کہ اگر کسی ایک ایمان والے کو پوری دنیا میں کہیں پر تکلیف ہو، کہیں پر مشکلات سے دوچار ہو، تو اہل ایمان کے دلوں میں وہ تکلیف ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارا بھائی بڑی مصیبت کے اندر ہے، ہم سے اور کچھ نہیں ہوتا، ہم دعاؤں میں یاد کر سکتے ہیں، خاص طور پر رات کے تہجد کی دعائیں جو قبول ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کا عرش پہلے آسمان پر آ چکا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کا اعلان ہوتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، هل من مسترزق، کون ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دوں، اور پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، کون ہے مجھ سے اپنی حاجات پوری کرنے والا میں اس کی حاجات پوری کروں۔ تو کم از کم رات کے اس حصے میں اپنے ان بھائیوں کو، ان مظلوم بھائیوں کو ہم یاد رکھیں، اور ان مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اے رب کریم ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی نصرت فرما، ہمارے ان بچوں کی نصرت فرما، ہمارے ان
مسلمانوں کی ہمارے ان بڑوں کی مدد فرما جو اس وقت بے بسی کے عالم میں ہیں، سردی کے ایام ہیں اور اپنے شہر سے وہ نکالے گئے ہیں اور نکالے جانے کے بعد بڑی مشکلات سے وہ دوچار ہیں، تو کم از کم ہم اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھیں اور ہر دعاؤں کے اندر، اور خاص طور پر بعض جگہ پر قنوت نازلہ کا اہتمام ہوا ہے، خاص طور پر جو حضرات تہجد کے لیے اٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندہ تہجد میں اٹھیں اور تہجد میں اٹھنے کے بعد ان حضرات کے لیے دعا کریں، اور جو حضرات ویسے ہی عادی ہیں اللہ رب العزت ان کی اس نیک عادت کو تا مرگ تک ان کی اس نیک عادت کے ساتھ انہیں اس پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی ان کے اندر شامل کریں، اور جو عادی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو تہجد کی نماز کے عادی بنائیں اور اس وقت میں اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیں اور اپنے ان مظلوم بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر شریک کریں۔ ایک اور کلام شاعر نے بھیجا ہے کہ مظلوم رو رہے ہیں، غمگین یہ سما ہے، رنگ خون سے یہ زمین، رنگ خون آسماں ہے۔ بڑا درد والا کلام ہے، توجہ سے سماعت فرمائے۔ مظلوم رو رہے ہیں، غمگین یہ سما ہے، رنگ خون سے یہ زمین ہے، رنگ خون سے آسماں ہے۔ مظلوم رو رہے ہیں، غمگین یہ سما ہے، رنگ خون سے یہ زمین ہے، رنگ خون سے آسمان ہے۔ مظلوم رو رہے ہیں، غمگین یہ سما ہے، مظلوم رو رہے ہیں، غمگین یہ سما ہے، رنگ خون سے زمین، رنگ خون سے آسمان ہے۔ ظالم نے ظلم ڈھایا، شہید ہو گئے وہ، ظالم نے ظلم ڈھایا، شہید ہو گئے وہ، ظالم نے ظلم ڈھایا، شہید ہو گئے۔ مقتل گلی گلی میں، مقتل گلی گلی میں بنا ہوا وہاں ہے، مقتل گلی گلی میں بنا ہوا وہاں ہے۔ مظلوم رو رہے ہیں، غمگین یہ سما ہے، مقتل گلی گلی میں بنا ہوا وہاں ہے۔ مظلوم رو رہے ہیں، غمگین یہ سما ہے، مظلوم رو رہے ہیں، غمگین یہ سما ہے، رنگ خون سے یہ زمین ہے، رنگ خون سے آسمان ہے۔ ایک گھر سے کئی جنازے اٹھتے ہوئے جو دیکھے، ایک گھر سے کئی جنازے اٹھتے ہوئے جو دیکھے، ایک گھر سے کئی جنازے اٹھتے ہوئے جو دیکھے، افسردہ غیر بشر گئے، افسردہ غیر بشر گئے، افسردہ یہ سما گئے، افسردہ غیر بشر گئے، افسردہ یہ سما گئے، رنگ خون سے یہ زمین ہے، رنگ خون سے آسمان ہے۔ مظلوم رو رہے ہیں، غمگین یہ سما ہے، مظلوم رو رہے ہیں، غمگین یہ سما ہے، رنگ خون سے یہ زمین ہے، رنگ خون سے آسمان ہے۔ مظلوم رو رہے ہیں، غمگین یہ سما ہے، رنگ خون سے یہ زمین ہے، رنگ خون سے آسمان ہے۔ اللہم لک الحمد کما
أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت السميع البصير فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت العزيز الحكيم فليس بعدك شيء فلك الحمد. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثنا ولا تؤثر علينا، وصلنا وارض العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، ولا تشمدنا عدوا ولا حاسدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك عيشة نقية أميتة سوية. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے کریم آقا، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے سینوں کو صاف فرما، دلوں کو صاف فرما، رگ رگ کے اندر اپنی محبت جاری فرما، روئے روئے سے اپنے نام کی محبت نصیب فرما، اپنے عشق کی آتش ہمیں نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، اپنا قرب ملنے کے بعد دوریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے کریم آقا، اہل شام کی نصرت فرما، اہل شام کی مدد فرما. اے کریم آقا، شام کے رہنے والے باسیوں کی مدد فرما، وہاں کے بچوں کی، وہاں کے بوڑھوں کی، وہاں کے جوانوں کی، وہاں کی عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان سب کی مدد فرما. مشکل گھڑی میں ہے اے کریم آقا، اے کریم آقا، الا ان نصر اللہ قریب، آپ نے خود ہی کہا ہے. اے کریم آقا، ان شام کے رہنے والوں کی مدد فرما، ان کے تمام جملہ مسائل کو اپنے غیب کے وسائل سے حل فرما. اور جو لوگ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں اے کریم آقا، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما. ان تمام اتحادیوں کو نیست و نابود فرما، عبرت کا نشان بنا، اس دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا. بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بوڑھ کو شہید کیا جا رہا ہے. اے کریم آقا، ان تمام مظلوم مسلمانوں کی غیبی نصرت فرما، ان کی تمام مسائل کو حل فرما. اے کریم آقا، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے کریم آقا، ہم بے بس ہیں، بے حس نہیں ہیں، ہمارے بس میں تو صرف دعا ہی ہے. اے کریم آقا، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں. اے کریم آقا، ان کے شام کے رہنے والوں کی، خاص طور پر حلب کے رہنے والوں کی مدد فرما. اے کریم آقا، جو شہداء ہو چکے ہیں ان کے جملہ وحی کو صبر جمیل عطا فرما، ان شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما، اعلیٰ درجات پر ان کو بلندی عطا فرما. جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہمیں مرضوں سے، ہمیں قرضوں سے، ہمیں تنگدستی اور افلاس سے محفوظ فرما، ہمیں ذلت سے، ہمیں قلت سے، ہمیں علت سے محفوظ فرما. کریم آقا، ہم ہر وہ کام کریں جس پر تو عرش پر راضی ہو، تیرا نبی فرش پر راضی ہو. ہر اس کام سے ہماری حفاظت فرما، ہر اس کام سے ہمیں بچا جس سے تو ناراض ہو، تیرا نبی ناراض ہو. ہر اس کام سے ہمیں دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے کریم آقا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک بنا، ہمیں ایک اور نیک بنا. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی، اس شہر کے چپے چپے کی حفاظت فرما. ایک غیروں کے نظروں سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. ہمارے اس ملک کے اندر مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، اس ملک کے رہنے والوں کی، علماء کی، طلباء کی، حفاظ کی، تمام لوگوں کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.